بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الفصل الثانی فی صفاتہ تعالی وفیہ مسائل۔ المسألۃ الاولی فی انہ تعالی قادر۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کشف المراد میں فصل دوم میں ہے۔ مقصد ثالث تیسرا مقصد اور فصل دوم۔ یہ فصل دوم صفات خدا کے بیان میں ہے کہ اس کے اندر چند مسائل ہے جو ترتیب ہے۔ وہ مسائل تقریباً 21 مسائل ہیں۔ 21 مسائل کے اندر صفات الہی کی گفتگو ہوگی۔ اچھا، مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ صفات خدا میں فوراً چلے گئے ایک صفت کی طرف، یعنی مسئلہ اولا انہوں نے قدرت حق میں شروع کر دیا، لیکن ایکاش کہ ایک گفتگو کلی طور پر صفات کے بیان میں ہونی چاہیے تھی۔ صفات خدا کے بارے میں کلی طریقے سے بحث کرتے، صفات کے مختلف اقسام کو بیان کرتے، صفات کی تعریف کرتے، ان اقسام کا خدا کے ساتھ کیا رابطہ ہے اس کو بیان کرتے، یعنی کچھ کلی مباحث جو صفات کے بارے میں ان کو بیان کرتے، اور پھر صفات کی بحث میں باقاعدہ ایک ایک صفت میں چلے جاتے، تو یہ بہتر تھا۔ لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا، لہٰذا اگرچہ ایک بحث کے ضمن میں آگے چل کر جہاں پر صفات عین ذات کو بیان کریں گے وہاں پر ایک اجمالی بحث ہے لیکن تفصیلی گفتگو نہیں ہے، لہذا مجبور ہیں ہم کہ آج آپ سے تھوڑا سا ٹائم لیں، ہم کلن صفات کے بارے میں ایک گفتگو کریں۔ اس سے بحث کو اگر ہم اچھے طریقے سے سمجھ گئے تو پھر ایک ایک صفت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ صفات حق کے بارے میں بہت سارے مسائل ہیں کہ جو حق کے مطلب یہ ہے کہ ان کو حل ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کا شکار بن جاتے ہیں، تحیر کا، اضطراب کا، بہت ساری چیزیں واضح نہیں ہوتی۔ تو میں جب کراچی میں تھا اس زمانے میں جب یہ الہیات کی گفتگو پڑھا رہا تھا میں، تو ایک چھوٹا سا جزوہ بنایا تھا جس میں نے صفات کی بحث کو بھی ذکر کیا تھا، درست ہے؟ تو اس کو کلی طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، خداوند منان کے بارے میں مختلف جہات سے ہم جب توحید کی گفتگو کریں گے کہ یہ توحید بھی خود ایک صفت ہے، تو ایک تقسیم بیان کرتے ہیں توحید کی، اس میں ایک بحث کرتے ہیں توحید صفاتی کے لحاظ سے کہ انشاءاللہ اس کی گفتگو آئے گی، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ صفات خدا کو سمجھے۔ پہلا نقطہ جو صفات کی بحث میں لازمی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی صفات ایک طریقے سے دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، یا صفات ذاتی ہیں یا صفات فعلی ہے، کہ اگر ان کو ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو بہت سارے مقامات پر ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور متون دینی کے اندر بھی جو بہت ساری صفات ذکر ہوئی ہیں ان کا بھی کسی حد تک مطلب ہمارے لیے روشن ہوگا۔ صفات ذات کسے کہتے ہیں اور صفات فعل کسے کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں صفات ذاتی کیا ہے یا صفات فعلی کیا ہے؟ صفات ذاتی کی تعریف یہ ہے، وہ صفات کہ جن کو انتزاع کرنے کے لیے فقط ذات واجب کا لحاظ ہی کافی ہے۔ دوسرے الفاظ میں
صفات ذاتی سے متصف ہونے کے لیے فقط ذات واجب کا لحاظ کریں. آپ کسی اور چیز کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقط ذات واجب کا لحاظ کرے تو خدا ان صفتوں سے متصف ہو جائے گا. مثال جیسے علم اور قدرت ہے، خب یہ صفات ذاتی میں سے ہیں. اگر عالم ہستی کے اندر، کائنات کے اندر فرض کریں کچھ بھی نہ ہو، فقط ذات واجب ہو، فقط خدا ہو، پھر بھی خدا علم کے ساتھ بھی متصف ہوگا، قدرت کے ساتھ بھی متصف ہوگا، حیات کے ساتھ بھی متصف ہوگا. یعنی کوئی بھی چیز نہ ہو، کسی بھی غیر کا لحاظ نہ کریں، فقط ذات واجب کا لحاظ کریں تو بھی وہ عالم ہے، تو بھی وہ قادر ہے، تو بھی وہ حی ہے. اس قسم کی صفات کو ہم کہتے ہیں صفات ذاتی، کہ بس صفات ذاتی میں ذات واجب کا لحاظ کافی ہے. خود اپنی ذات کا علم، کسی اور چیز کا بھی علم مشکل نہ دارے. انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں، دوسری ایک تقسیم ہے اس میں آتے ہیں. لیکن یہاں پر علم و قدرت و حیات کے لیے کسی اور چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ ہو تو اس کا عالم بنے نا، خود ذات واجب کو لحاظ کرے کافی ہے. درست ہے. دوسرے لفظوں میں ذات واجب کی صفتیں ہیں. درست ہے. یعنی کوئی اور موجود نہ ہو، اور کوئی اور موجود نہ ہو، فقط ذات واجب و کافی ہے. یہ 3 صفتیں فقط بس؟ نہ اور بھی ہیں. مثال کے طور پر یہ میں نے عرض کیا صفات ذاتی. اس کے مقابلے میں صفات فعلی ہیں، کہ صفات فعلی کی توضیح دیتا ہوں، پھر ان کا جب فرق بیان کرتا ہوں مطلب اور زیادہ کھل جائے گا. صفات ذاتی کے مقابلے میں صفات فعلی ہیں. صفات فعلی ایسی صفات ہیں جن کی تعریف یہ ہے، جب تک ذات واجب کے علاوہ غیر کا لحاظ نہ کیا جائے، کسی اور کو مد نظر نہ رکھا جائے، واجب تعالی ان صفات سے متصف نہیں ہو سکتا. دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، صفات فعلی ان صفات کو کہا جاتا ہے جن صفات سے آراستہ اور مزین ہونے کے لیے ذات پروردگار عالم کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے اس کی ذات کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض کی جائے، اس کے بعد اس شے کا ذات واجب سے رابطہ مد نظر رکھا جائے، پھر کہیں جا کر اس خاص رابطے سے صفت کو انتزاع کرتے ہیں. مثال دوں تاکہ بات واضح ہو. جیسے خالق اور رازق. خالق اور رازق، اب یہ جو صفت ہے نا، خالقیت اور رازقیت، خالق ہونا اور رازق ہونا، خوب ظاہر سی بات ہے جب خدا کسی شے کو خلق کرے گا تبھی خالق بنے گا، جب خدا کسی شے کو رزق دے گا تبھی رازق بنے گا. اگر وہ غیر نہ ہو اور اس غیر کا خدا کے ساتھ رابطہ مد نظر نہ رکھا جائے تو آپ خدا کو خالق نہیں کہہ سکتے. خب جب تک بھائی کسی شے کو خلق نہیں کرتا تو خالق کیسا؟ جب تک کسی شے کو رزق نہیں دیتا تو رازق کیسا؟ صفات فعل ایسے. یعنی ان صفات فعل کے لیے ضروری ہے کہ ذات واجب کے علاوہ کوئی اور غیر بھی فرض کریں. ایک منٹ یہ پوری وضاحت ہو جائے. خدا کی ذات کے علاوہ کوئی اور غیر بھی فرض کرے، پھر اس غیر اور ذات واجب کے رابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک صفت کو انتزاع کرتے ہیں. آپ کی عقل ایک صفت کو سمجھتی ہے، پھر اس کو خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں خالق، مثلا آپ کہتے ہیں رازق. درست ہے. اچھا، ایک شے کو بلے یہ جتنی بھی صفات ہیں، خالق، رازق، جواد، غفور، تواب، منتقم، بدیع، رب، رقیب، رؤوف، ثانع، یہ جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری صفات فعل ہیں. یعنی صفت فعل میں خدا نے محتاج نہ محتاج نہیں. ابھی فرق بیان کر رہا ہوں تو واضح ہو رہا. صفت فعل میں محتاج نہیں، احتیاج نہیں ہے. دو چیزیں، ایک ہے
خلق کرنے کی قوت رکھنا اور دوسرا بالفعل خالق ہونا. خلق کرنے کی قوت رکھنا صفت فعل نہیں ہے، یہ وہی قدرت کی طرف جائے گا. میں خلق کر سکتا ہوں، یہ وہی قدرت ہے، یہ صفت ذاتی میں سے. اما بالفعل خالق ہونا کہ یہ خالق ہے. خوب خالق ہے کب کہیں گے؟ جب کسی کو خلق کرے نا. رازق ہے کب کہیں گے کہ رازق ہے؟ جب کسی کو رزق دے. دو چیزیں ہیں آقا، ایک ہے یہ کمال اس کے اندر موجود ہے، دوسری بات ہے یہ کمال بالفعل کب ہوتا ہے. درست ہے؟ صفات فعل میں جو اب ہم کہہ رہے ہیں وہ بالفعل صفت. خدا کو آپ کب خالق کہیں گے؟ خدا کو آپ کب رازق کہیں گے؟ خدا کو آپ کب منتقم کہیں گے؟ خب جب غیر ہو کسی کو خلق کرے. کب رازق کہیں گے؟ جب غیر ہو جس کو رزق دے. درست ہے؟ درست ہے. بس یہ صفات ذات اور صفات فعل کی تعریف. دوسرے لفظوں میں دقیق جملہ ہے، اس پر تھوڑا سا غور کیجیے گا. صفات ذات ان صفات کو کہتے ہیں جو مقام ذات سے انتزاع کرتے ہیں. درست ہے؟ علم ایسے ہی ہے، قدرت ایسے ہی ہے، حیات ایسے ہی ہے. صفات فعل ان صفات کو کہتے ہیں جو مقام فعل سے انتزاع کرتے ہیں. خدا ایک فعل انجام دیتا ہے، اس فعل سے آپ ایک صفت کو انتزاع کرتے ہیں. خدا نے کسی کو خلق کیا، آپ نے خدا کے خلق کرنے سے صفت خالقیت کو انتزاع کیا. خدا نے کسی کو رزق دیا، آپ نے خدا کے رزق دینے سے ایک صفت کو انتزاع کیا. بس دوسرے لفظوں میں صفات فعل در حقیقت فعل خدا کی صفت ہے. فعل خدا کی صفت ہے. حقیقت یہ صفات فعل در حقیقت فعل خدا کی صفت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ صفات اسی وقت آئیں گی جب فعل ہو. اگر فعل نہیں ہوگا تو وہ صفات نہیں ہے. اچھا، مطلب کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے ایک فصل ہم نے باندھی ہے کہ صفات ذاتی اور صفات فعلی میں کیا فرق ہے. 4 طریقوں سے آپ فرق بیان کر سکتے ہیں. درست ہے؟ اس میں بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا صفات ذات اور صفات فعل کا مطلب. پہلا فرق جو ابھی میں نے بیان کیا، صفات ذات ذات واجب کی صفت ہے اور صفات فعل مقام فعل سے انتزاع کرتے ہیں. ذات واجب سے انتزاع نہیں کرتے، فعل واجب سے انتزاع کرتے ہیں. یہ پہلا فرق ہے. روشن ہے میرے خیال میں کہ وہ ذات سے صفت کو انتزاع کر رہے ہیں، یہ فعل سے صفت کو انتزاع کر رہے ہیں. دوسرا فرق، صفات فعلی زمان اور مکان سے مقید ہو سکتی ہیں، جبکہ صفات ذاتی زمان اور مکان سے مقید نہیں ہو سکتی. کیسے؟ ایسے مثلا دیکھیں، کوئی بھی زمان ہو، آج کل ماضی مستقبل جو بھی ہو، تمام زمانوں کو دیکھیں، تمام مکانوں کو دیکھیں. خود تمام زمانوں مکانوں کی قید نہیں ہے. خدا ازل سے عالم ہے، چاہے زمان ہو نہ ہو، مکان ہو نہ ہو، خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا حی ہے. زمان و مکان سے خدا کی صفات ذاتی مقید نہیں ہے، اما صفات فعلی مقید ہے. جس زمانے میں خدا نے جس فعل کو انجام دیا اس زمانے کی نسبت سے ہم کہیں گے. مثلا فرض کریں زمین کو فلاں زمان میں پیدا کیا تو ہم کہیں گے اس زمان میں خدا خالق بنا. خالق بنا اس زمین کی نسبت سے. ہاں درست ہے، اس زمین کی نسبت سے خالق بنا جس زمانے میں زمین کو پیدا کیا. آسمان کو جب پیدا کیا اس زمان کی نسبت سے اس زمان میں اس آسمان کی نسبت سے خالق بنا. درست ہے. مکان کے اعتبار سے بھی جس مکان میں خدا فعل کو انجام دے گا وہ اس مکان میں فعل ہوگا، دوسرے مکان میں نہیں ہوگا. خوب آپ کہیں گے کہ خدا کی صفات مگر زمان اور مکان کی قید میں آ سکتی ہیں. ہم کہیں گے کہ بھلے
اگر صفات فعل ہیں تو وہ زمان و مکان سے مقید ہو سکتی ہیں. آپ کہیں گے کہ پھر تو خدا مقید ہوگا، زمان و مکان کی وجہ سے تبدیلی آ گئی. ہم کہیں گے کہ نہ، خدا کا فعل زمان اور مکان میں مقید ہوا، نہ کہ خدا کی ذات مقید ہوئی. کیونکہ صفات فعل در حقیقت فعل کی صفت ہے، ذات کی صفت نہیں ہے. ذات کی صفت نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فعل خدا زمانی ہو سکتا ہے، فعل خدا مکانی ہو سکتا ہے، اما ذات مقید نہیں ہو سکتی. درست ہے؟ یہ دوسرا فرق کہ دقیق فرق ہے، اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. تیسرا فرق صفات فعلی میں، کہ یہ ہماری احادیث میں بھی آیا، مرحوم کلینی نے بھی اصول کافی میں اس تیسرے فرق کو ذکر کیا جو ابھی بیان کر رہا ہوں. تیسرا فرق یہ کہ صفات فعل میں سلب و اثبات دونوں ممکن ہے. کیا؟ سلب و اثبات دونوں ممکن ہے، جبکہ صفات ذات میں سلب و اثبات ممکن نہیں، فقط اثبات ہے. مثال، خدا نے جب تک زمین کو نہیں بنایا تھا، زمین کا خالق نہیں تھا. جب تک زمین کو نہیں بنایا تھا، زمین کا خالق نہیں تھا. جب زمین کو بنایا تو زمین کا خالق بنا. بس خدا کو ایک زمان میں آپ کہہ رہے ہیں خالق نہیں ہے زمین کا، دوسرے زمان میں کہہ رہے ہیں کہ خالق ہے. سلب و ایجاب دونوں سے متصف ہوا. اسے کہتے ہیں صفات فعل میں اس صفت اور اس کے نقیض سے متصف ہو سکتا ہے. نہ کیوں نقص؟ یعنی ایک حد تک خدا فعل خدا ہے نا عزیز من، ذات خدا میں تو نہیں ہے نا، ذات خدا میں نہیں ہے، ذات خدا میں نہیں ہے. نقص اس وقت تو جب ہم کہیں یہ کمال ذات خدا میں نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں فعل خدا جس زمانے میں نہیں ہوگا تو نہیں ہے، اس کی نسبت سے خالق نہیں ہے. جس زمانے میں ہے اس کی نسبت سے خالق ہے. ازل سے خالق ہے، یعنی جب سے ہے تب سے نہ 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 وہ علیحدہ مطلب. ازل سے خالق ہے، مگر یہ کہ آپ یہ مراد لیتے ہوں کہ ازل سے خلق کرنے کی قدرت ہے اس کو، تو پھر وہ تو پھر صفت قدرت ہو گئی. کہ انشاءاللہ آخر میں آپ کے اس جو آپ کو تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے نا، اس کا جواب آ جائے گا کہ صفات فعل ایک لحاظ سے تمام کی تمام صفات ذات کی طرف پلٹتی ہیں. وہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں صفات ذات میں جو یعنی کلی وہ ہے، ان سے جزیات مثلا ایک قدرت ہے اس کی کلی ہے. جب یہ صفات فعل میں مثلا اپنا خالق ہونا یا غفار ہونا یا دوسری جو صفتیں وہ بھی یعنی خدا نے متعلق قدرت ہو پہلے وہی عرض کر رہا ہوں جو آخر میں ایک مطلب عرض کروں گا، مگر یہ کہ آپ کی مراد وہ اس سے مطلب بالکل حل ہو جائے گا. درست ہے؟ فعلاً یہ کہہ رہے صفات فعل یعنی جو فقط فعل کی نمائندگی کر رہی ہیں، تو اس میں کوئی نقص نہیں ہے. بھلے جب تک خلق نہیں کرتا خالق نہیں ہے. بابا جب تک مجھے پیدا نہیں کیا تھا تو میرا خالق نہیں تھا نا. ایسے تو نہیں ہے کہ ہر چیز کا ازل سے خالق تھوڑی ہے. خب اگر ہر چیز کا ازل سے خالق ہے تو ہر چیز کو ازل میں ہونا چاہیے، اور اگر ہر چیز ازل میں تو نہیں ہے. درست ہے؟ درست ہے یا کوئی ہے شبہ؟ خب یہ تیسرا فرق کہ پس صفات ذات میں آپ نفی و اس بات کو نہیں کر سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک زمانے میں عالم نہیں تھا بعد میں عالم بنا. نہ، خدا ازل سے عالم ہے، ہمیشہ سے عالم ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک زمانے میں حی تھا دوسرے زمانے میں حی نہیں ہوا. نہ، ہمیشہ سے حی ہے. کبھی بھی حیات کو خدا سے سلب نہیں کر سکتے، کبھی بھی علم کو آپ خدا سے سلب نہیں کر سکتے. کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ عالم نہیں، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے وہ قادر نہیں، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ حی نہیں. اما اگر ایک فعل کو انجام نہیں دیتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فعل کی نسبت سے نہیں ہے. خلق نہیں کیا ایک چیز کو تو خالق نہیں ہے. رزق نہیں دیا کسی کو تو رازق نہیں ہے. رازق تب ہے جب رزق دے گا. درست ہے؟ یہ تیسرا فرق. چوتھا فرق، صفات فعل میں تغیر اور تبدل آتا ہے، جبکہ صفات ذات میں تغیر اور تبدل نہیں آتا.
درست ہے؟ درست ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ کہیں گے کہ یہ کیسے بھائی، خدا کی صفات میں اگر تغیر اور تبدل آئے تو پھر تو نقص لازم آئے گا. تو جواب عزیز من یہ ہے، صفات فعل میں جو ہم تغیر اور تبدل کی بات کر رہے ہیں نا، در حقیقت کہہ رہے ہیں کہ خدا کے فعل میں تغیر اور تبدل. یہ پہلا جو میں نے نقطہ کہا تھا نا، اس کو اگر پکڑ لیں، یہ ساری چیزیں اسی میں. صفات فعل فعل کی نمائندگی کرتی ہیں. فعل خدا میں تغیر اور تبدل آ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. وہ چیز کے جو محال ہے اور ناممکن ہے وہ یہ کہ ذات خدا میں تغیر اور تبدل آئے. ذات خدا میں تغیر اور تبدل نہیں آتا. دوسرے لفظوں میں بقول استاد مصباح یزدی دامہ ظلہ العالی کے، کہ آغا صفات فعلی در حقیقت وہ نسب اور اعتبارات ہے جو ذہن انسانی خدا کی ذات کو اور اس کے فعل کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتبار کرتا ہے. مثلا خدا جب ایک شے کو خلق کرتا ہے تو ہمارا ذہن، ہماری عقل خدا کو اور اس کے فعل کو آپس میں مد نظر رکھتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نسبت دیتی ہے، پھر اس سے ایک صفت کو انتزاع کرتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں خالق. بس یہ صفات فعل در حقیقت وہ نسب اور اعتبارات ہیں، وہ نسبتیں ہیں، وہ اعتبارات ہیں جو ذہن انسانی ذات اور فعل کے درمیان انتزاع کرتا ہے، ذات اور فعل کو مد نظر رکھتا ہے، اس سے ان نسب اور اعتبارات کو انتزاع کرتا ہے. صفات فعل یہ ہے. فعل اور ذات کا رابطہ جب ذہن انسانی مد نظر رکھتا ہے تو ان صفات کو انتزاع کرتا ہے. یہ ہے صفات فعل. اما صفات ذات ایسے نہیں ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ جب فعل اور ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو صفات کو انتزاع کرتا ہے، ان میں تغیر بھی آ سکتا ہے، تبدل بھی آ سکتا ہے، ان میں زمان بھی آ سکتا ہے، مکان بھی آ سکتا ہے. درست ہے؟ یہ تغیر اور تبدل کیا کیسے؟ تغیر اور تبدل یہ نہ آگا. مثلا تغیر اور تبدل ایسے، خدا نے ایک کو خلق کیا، فعل، ایک فعل کو انجام دیا، تو اب خالقیت کی چیز آئی نا، پہلے نہیں دی. اس کی نسبت سے پہلے خالق نہیں تھا، تبدیلی آئی نا. یہ جو کہہ رہے ہیں آپ، خود صفات فعلی میں تغیر اور تبدل. بھلے فعل میں تغیر اور تبدیلی نہیں آتی. پہلے تو کچھ فعل کیا ہی نہیں تھا. جب فعل کو انجام دیا، نہ ہونے سے وجود میں آیا نا، یہ خود تبدیلی ہے. نہ ہونے سے ہونے میں آیا، اور پھر جب اس کو وجود دیا پھر ختم کر دیا. ہمیشہ ایسے بھی ہوتا ہے، ایک فعل کو انجام دیا بعد میں ختم کر دیا، پھر ایسے بھی ہوتا ہے. نہیں ہوتا ایسے. یہ صفات فعل در حقیقت خدا کے افعال کی بات کر رہے ہیں. فعل میں تو تب وہی ہوا کہ خدا اپنے ارادے میں جو ہے مذبذب کبھی کرتا ہے. نہ اتفاق سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ معنی تھوڑی ہے کہ ایک کو بھی وجود دیا پھر کہا کہ نہیں یہ غلط ہے. نہ، ایسے نہ. ایک شے کا سبب ایجاد کیا، اس کی وجہ سے ایسے بنا، پھر اس کے کسی مصلحت کی تحت کلی مسالے کو مد نظر، مثلا انسان، عرفی مثال دو، انسان کو وجود دیا، ایک حد تک اس کو دنیا میں رکھا، پھر دنیا سے اس کو اٹھا لیا. یہ مذبذبیت نہیں ہے، یہ نظام احسن کا لازمہ ہے کہ ہمیشہ اس کو دنیا میں نہیں رکھنا. خب دنیا سے ختم کر کے دوسرے عالم میں لے کر گیا. یہ تو مسالے کے اعتبار سے. بھلے یہاں سے ایک سوال کا جواب ہو جاتا ہے. عام طور پر ہم سے پوچھتے ہیں صفات خدا حادث ہے یا قدیم ہے. ہم لوگ ایک ہی جواب دیتے ہیں صفات خدا قدیم ہے. یہ جواب غلط ہے. صفات ذاتی جو ہیں وہ قدیم ہے اور صفات فعلی حادث ہے. یہ بھی فرق ہوا ہے. یہ فرق ہوا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. صفات ذاتی قدیم ہے، صفات ذاتی حادث ہیں. بھلے حادث ہیں یعنی کیا؟ پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی. اگر یہ نقص ہے، نہ نقص نہیں ہے، یہ فعل خدا کی صفت ہے. نقطہ شامی نے تمام نقطہ یہی ہے کہ صفات فعل خدا کی صفت ہے. اچھا، اگر کیا مطلب
ایک لحاظ سے دیکھیں جتنی بھی صفات فعل ہیں ان تمام صفات فعل کی بازگشت ایک صفت ذات کی طرف ہے. یہ آپ کو جو تھوڑا عجیب لگ رہا ہے نا کہ بھئی پہلے خالق نہ ہو بعد میں خالق بنے، یہ کیا مطلب ہے کہ خدا پہلے خالق نہیں تھا؟ کیا بھئی پہلے رازق نہیں تھا بعد میں رازق بنے؟ یہ آپ کو تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے، محسوس کر رہا ہوں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ خلط کر رہے ہیں. ایک ہے مبدأ فعل اور ایک ہے خود فعل، دو چیزیں. ایک ہے مبدأ فعل، ایک ہے خود فعل، یعنی فعل کا سرچشمہ. فعل کا جو مبدأ ہے اس اعتبار سے وہ صفت ذات ہے، خلق کر سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے. درست ہے؟ یہ مبدأ ہے، یہ صفت فعل نہیں ہے، یہ صفت ذات ہے. کہ ان تمام صفات کی بازگشت ہے قیومیت حق کی طرف. خدا قیوم ہے. کیا؟ قیوم. قیوم یعنی جو قائم بذات ہی ہے، والمقیم لغیرہ. قیوم یعنی القائم بذاتہ والمقیم لغیرہ. جتنے بھی صفات ہیں وہ سارے کے سارے اضافات ہیں، نسب ہیں. درست ہے؟ ان نسب کو قائم کرنے والا خدا ہے. لہذا تمام صفات فعل قیومیت حق کی طرف پلٹتی ہیں، قیومیت خدا کی طرف پلٹتی ہیں، اس معنی میں کہ وہ صفت ذات ہو جائے گی. اما خود فعل صفات فعلی میں سے ہے. بس اب کوئی بندہ آ کر پوچھے آپ سے کہ خدا ازل سے خالق تھا یا نہیں، آپ اس کا جواب دیں گے کہ آغا آپ کی کیا مراد ہے خالق سے؟ اگر کہہ رہے ہو کہ یعنی خلق کر سکتا تھا، وہ تو ازل سے ہے. آغا خدا رازق ہے یا نہیں؟ اگر آپ کی مراد یہ کہ خدا رزق دے سکتا ہے، وہ ازل سے ہے. اما اگر صفت خالق سے مراد یہ کہ بالفعل خالق ہو، بالفعل خالق ہو اور چیز کوئی خلق بھی نہ کی ہو، تو ہم کہیں گے نہ خالق نہیں، اس معنی میں خالق نہیں. اما اس کا معنی یہ نہیں کہ خلق نہیں کر سکتا. روشن ہے؟ یہاں پر ہاں بتائیں. وہ جو کہتے ہیں کہ خدا خالق تھا یعنی کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا؟ یعنی یہ ایک دوسری بحث ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے، وہ ایک دوسری بحث ہے کہ وہ انشاءاللہ ہم کسی اور مناسبت سے کریں گے. فلسفی بحث ہے کہ آیا خدا کا فیض دائمی ہے یا حادث ہے. یہ دیکھیے بحث ہے دیگر، وہ دوسری بحث ہے. یہ بحث ہے کہ آیا فیض خدا ازلی ہے، جب سے خدا ہے تب سے اس کا فیض ہے، یا نہ فیض خدا بعد میں وجود میں آیا. یہاں پر بحث ہے. متکلمین اور فلاسفہ کا جھگڑا ہے. متکلم کہتا ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیئا، خدا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، پھر خدا نے تخلیق کا آغاز کیا. فلسفی کہتا ہے نہ، خدا جب سے ہے اس کا فیض اس کے ساتھ ہے. یا دائم الفضل علی البریہ. تو پھر یہ جو صفت فیض ہے یہ صفت ذات ہو گئی نہ، ایک اعتبار سے صفت فعل ہے، ایک اعتبار سے صفت ذات ہے. جب یعنی ہمیشہ سے اس کا فعل ہے. ٹھیک ہے، مشکل نہ دار چیشکاری دار. صفت فعل اور ذات میں فرق یہ نہیں ہے کہ صفت فعل پہلے نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے. نہ ہو سکتا ہے ایک فعل ہمیشہ سے ہو، اپوزٹ نہیں ہے دونوں. ہاں اپوزٹ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دونوں اس میں امکان ہے. ممکن ہے ہمیشہ سے ہو، ممکن ہے کہ یعنی صفت فعل فقط یہ کہتی ہے کہ بابا جب سے فعل ہے تب سے یہ صفت ہے. اما اس میں پوشیدہ یہ نہیں ہے کہ حتماً پہلے فعل نہ ہو بعد میں وجود میں آئے. یہ نقطہ دقیق ہے. صفت فعل وجود میں تب آتی ہے جب کوئی چیز مثلا حادث ہونا. آسان تم نہ یہ ایک نقطہ، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. صفت فعل تب ہوگی کہ جب فعل کو انجام دے. اما آیا فعل کے لیے ضروری ہے کہ حتماً پہلے نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے؟ یہ ایک دقیق بات ہے جہاں پر متکلم اور فلسفی کا جھگڑا ہے. فلسفی کہتا ہے کہ نہ، فعل کے معنی میں یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے. ہو سکتا ہے فعل ہمیشہ سے ہو.
حدوث و قدم عالم کی جو بحث ہے وہ اسی نقطے پر یعنی ڈیپینڈ ہے، اسی پر متوقف ہے. متکلم کہتا ہے کہ نہ، اگر فعل کہتے ہی اسے جو پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے، وہ کہنا فعل کیسا. اور عرفی ذہن بھی ایسے سمجھتا ہے، عرفی ذہن ایسے ہی سمجھتا ہے بابا فعل یعنی وہ جو پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے. اگر ہمیشہ سے تو فعل کیا ہوا. لیکن فلسفی کہتا ہے نہ، فعل کے معنی میں یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ حتماً کسی زمانے میں نہ ہو بعد میں وجود میں آئے. یہ ایک اور بات ہے انشاءاللہ حدوث و قدم کے بارے میں اللہ قدرت کی بات جو آئے گی اس میں فی الجملہ اس کی طرف اشارہ ہے، ہم لوگ گفتگو کریں گے. یہ ہو گیا ہوگا صفات فعل اور صفات ذات. سوال صفات فعل خدا پر کس طریقے سے صادق آتی ہیں، یہ مطلب بھی روشن ہو گیا. صفات فعل آغاز ذات الہی سے متأخر ہے. کیا ہے؟ ذات الہی سے متأخر ہے. فعل انجام دے گا تو وہ صفت آئے گی. لہذا کہہ سکتے ہیں کہ صفات فعل حادث ہے. صفات فعل حادث ہے. جب فعل انجام دے گا تو صفت آئے گی. آقا اس میں کوئی نقص لازم نہیں آ رہا. نہ عزیز من، کیسے نقص لازم ہے؟ صفت اور حادث ہو. جی آقا صفت ہے، ذات کی تھوڑی ہے، فعل کی صفت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اما صفات ذات وہ کیا ہے؟ قدیم ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ صفات فعل میں تغیر اور تبدل بھی آ سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا. صفات فعل میں مشکل نہ دار ہے. یہ ایک اہم بحث ہے صفات ذات اور صفات فعل کے بارے میں کہ میرے خیال میں کسی حد تک روشن ہونی چاہیے. بہت سارے سوالات کے جوابات اس سے خود بخود روشن ہو جاتے ہیں. یہ ایک کلی بحث اور اہم بحث تھی. دوسری بحث کہ جو آسان ہے وہ آپ لوگ پڑھتے رہتے، صفات کی ایک اور تقسیم ہے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. یہ لوگ آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں. یا ان کو کہتے ہیں صفات جمالی اور جلالی، یہ بھی کہتے ہیں. صفات ثبوتیہ جو بیان کرتی ہیں کہ خدا ان اوصاف سے متصف ہے، وہ کمالات کہ جو ذات خدا میں ہیں، علم، قدرت، حیات، یعنی ثبوت و کمال ہے، ایک کمال کو ثابت کر رہے ہیں. جبکہ صفات سلبیہ سے مراد یہ ہے جو بیان کرتی ہیں وہ نقائص اور عیوب جن سے ذات خدا پاک اور منزہ ہے. خوب یہاں پر ایک دقیقہ ہے، یعنی نقطہ دقیق ہے، اس کی طرف متوجہ ہوں. خیلی نقطہ عمیقس ملا صدرہ اس کی طرف تذکر دیتے. وہ نقطہ یہ ہے، عام طور پر جو ہم دوسرے موجودات میں کسی شے کو سلب کرتے ہیں، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی کمال کو کسی موجود سے سلب کیا جائے. مثلا میں مجتہد نہیں ہوں، خوب اجتہاد ایک کمال ہے جس کو آپ سلب کر رہے ہیں. آغا فلاں آدمی انجینئر نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، خوب ایک کمال ہے جو آپ سلب کر رہے ہیں. یا کوئی ایک وجودی چیز ہے جس کو آپ اس سے سلب کر رہے ہیں. خدا کی صفات سلبیہ میں ایسے نہیں ہے. خدا کی صفات سلبیہ میں ایسے نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے، کوئی کمال ہے، کوئی شے ہے کہ جس کو آپ خدا سے سلب کرتے ہو. ایسے بالکل نہیں ہے. خدا کی صفات سلبیہ میں نقائص اور عیوب کو سلب کرتے ہیں. مثلا مثال دوں میں آپ کو، میں کہتا ہوں کہ خدا عاجز نہیں ہے. خدا عاجز نہیں ہے. خدا جاہل نہیں ہے. خوب اب ایسے نہیں ہے کہ عجز کوئی چیز ہے کہ جو خدا میں نہیں ہے. نہ، عجز یعنی خود نقص، عجز یعنی قدرت کا نہ ہونا. عاجز ہے یعنی کہ یعنی اس کے پاس قدرت نہیں ہے. بس عجز عدم قدرت کا نام ہے. آغا جہل کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے، نہ، جہل یعنی عدم العلم. بس خدا کی صفات سلبیہ جتنی بھی ہے در حقیقت یہ لوگ کہتے ہیں وہاں پر سلب ہے.
ایک امر عدمی کو سلب کر رہے ہیں. عجز یعنی کیا؟ عجز یعنی قدرت کا نہ ہونا. قدرت کا نہ ہونا ایک امر سلبی ہے نا, اس امر سلبی کو سلب کر رہے ہیں. خدا عاجز نہیں ہے یعنی ایسے نہیں ہے کہ قادر نہیں ہے. حقیقت میں سلب القدرت منفی مثبت ہے. جتنی بھی صفات سلبیہ ہیں, صفات سلبیہ میں کبھی بھی نہیں کہتے کہ کوئی چیز ہے جو خدا میں نہیں ہے. نہ, در حقیقت وہ نقص ہے, ایک شے کا نہ ہونا ہے, وجود کا نہ ہونا ہے, کمال کا نہ ہونا ہے, اس کو آپ خدا سے سلب کر رہے ہیں. لہذا صفات سلبیہ کی باز گشت سلب و سلب کی طرف ہے. نفی ہے, نفی کی نفی ہے. عاجز ہونا یعنی قدرت کا نہ ہونا, اس کو سلب کر رہے ہیں. جاہل یعنی علم کا نہ ہونا, اس کو سلب کر رہے ہیں. لہذا ایک اعتبار سے دیکھا جائے, کہتے ہیں صفات سلبیہ بھی صفات ثبوتیہ کی طرف پلٹتی ہیں. اس کے عدم کو صفات سلبیہ کہتے ہیں. صفات ثبوتیہ کا جو عدم ہوگا, ہاں, صفات ثبوتیہ کا عدم نہ مثلا خدا قادر ہے, ہاں, یعنی عاجز نہیں ہے, عاجز نہیں ہے. پھر یعنی کیا کیا آپ نے؟ عجز کیا ہے؟ قدرت کا نہ ہونا. نہ پہ صفت ثبوتی کا سلب نہیں ہوا نا, صفت ثبوتی کے سلب کو سلب کرنا. ایسے صفت ثبوتی کے سلب کو سلب کرنا. عجز یعنی عدم قدرت, اس کو سلب کر رہے ہیں. جہل یعنی عدم العلم, اس کو سلب کر رہے ہیں. نہ کہ صفت ثبوتی کا سلب, صفت ثبوتی کے سلب کو سلب کرنا. نفی اس بات درست ہے. صفات سلبیہ ایسے ہیں. روشن ہوا؟ یہ دقیق نقطہ تھا کہ صفات سلبیہ یعنی در حقیقت کیا ہے؟ نقائص کو. اسی لیے تعریف میں نے کیا کہا؟ صفات سلبیہ یعنی نقائص کو سلب کرنا. نقص امر عدمی ہوتا ہے. صفت سلبی یعنی عیب کو سلب کرنا. درست ہے؟ عیب امر عدمی ہوتا ہے. عیوب اور نقائص کو سلب کر رہے ہیں آپ. جتنی بھی صفات سلبیہ ایسے ہیں. آقا خدا مرکب نہیں ہے. مرکب یعنی جو بسیط نہ ہو. درست ہے؟ عدم بساطت کو سلب کر رہے ہیں آپ. جتنی بھی صفات سلبیاں ایسے. خوب یہاں سے ایک تھوڑا سا دقیق جملہ کہوں, آپ سے سوال کروں. آپ کہتے ہیں نا خدا جسم نہیں ہے. خوب جسم تو امر عدم ہی نہیں ہے. وہ آپ سوال کر دینا مجھ سے. ابھی تک میں کیا کہہ رہا تھا؟ صفات سلبیہ یعنی نقائص اور عیوب کو سلب کرنا. صفات سلبیہ در حقیقت امر عدمی ہوتی ہیں. خوب خدا جسم نیست. خوب جسم کے امر عدمی نیست. ہاں, سوال ہے نا اپنی جگہ پر. آپ نے نہیں کیا, میں نے کیا, تو اب آپ جواب دیں. خوب وہاں پر بھی جواب یہ ہے کہ بابا جسم یعنی محدودیت. جسم کا بھی جو نقص ہے, محدودیت ہے, وہ خدا میں نہیں ہے. اما جسم کا کمال خدا میں ہے. یہ جو اکثر کہتے ہیں نا فاقد الشیء معطی شیء نہیں ہوتا, جو جس کے پاس نہ ہو وہ نہیں دے سکتا. تو سوال کرتے ہیں پھر خدا نے جسم کو کیسے خلق کیا؟ خدا کے پاس جسم تو نہیں ہے. یہ قانون ہے نا, فاقد الشیء معطی شیء نہیں ہو سکتا. جو جس کے پاس نہ ہو وہ نہیں دے سکتا. خب سوال, خدا کے پاس جسم تو نہیں ہے, کیسے دیا؟ ہم کہیں گے خدا کے پاس جسم نہیں ہے یعنی جسم کی محدودیت نہیں ہے, اما جسم کا کمال ہے. مثلا میری جیب میں 100 روپے کا ایک نوٹ پڑا ہے. خب چلر نہیں ہے میرے پاس, 4 آنا 8 آنا 5 روپے ایسے جو ہیں بالکل اس طریقے کے, وہ کھلے ہوئے نہیں ہیں. اما 100 روپیہ ہے یعنی یہ ساری چیزیں ہیں نا. 100 روپیہ ہے یعنی 5 روپے بھی ہیں, 1 روپیہ بھی, ان تمام چیزوں کا جو کمال ہے وہ میرے پاس موجود ہے. خدا کے پاس جسم نہیں ہے یعنی جسم کی محدودیت نہیں ہے, اما جسم کا کمال ہے.
जिस्म का कमाल है यानी जिस्म का कम यानी वजूदी, एक शय वजूदी। अम्मा जिस्म एक महदूदियत का नाम है ना, अम्मा उसकी जो क्या कहते हैं असले वजूद है वो खुदा दारा है। इसीलिए इंशाल्लाह आगे जब हम बहस करेंगे, आप ये नहीं कहते कि यहां पर खुदा नहीं है, क्यों? महदूद लाज़िम आएगा, हर जगह पर है, अम्मा किसी भी जगह की महदूदियत से महदूद नहीं है। इंशाल्लाह ये आगे बहस आएगी, दुरुस्त है। ये सिफात सल्बिया का बयान हुआ। ये थोड़ा क्लियर हो जाए, कैसे क्लियर हो जाए? जिस्म वाला जो है ना, जिस्म में महदूदियत, जो जिस्म का कमाल क्या है कि वो खुदा में है। असले वजूद, असले हस्ती, असले वजूद, इंशाल्लाह बकाया बस फलसफे में ऐसा साफ होगी। उसका असले वजूद, असले हस्ती खुदा के पास है। खुद वजूद यानी मंजूर है उसका। भले भले, असले वजूद, हस्ती, दो चीजें, एक है जिस्म, माहियत जिस्म, ये महदूद है, ये महदूद है, महदूदियत नहीं है खुदा के लिए। अम्मा असले हस्ती इसकी खुदा के पास है या नहीं है? असल वो जो सवाल आप कर रहे हैं ना, यानी वो असल हस्ती के बारे में नहीं कर रहे, महदूदियत खुदा के पास नहीं है, वो तो ऐब है, वो तो हमने कहा महदूद। सवाल भी यही है। खूब ये है, तो फिर इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि खुदा जिस्म नहीं है। यानी फिर खुदा जिस्म जिस्म जब भी है ना, क्यों नहीं कर सकता? कमाल है तो मेरे पास। देखें, दूसरी चीज है महदूदियत, नकाइस, नकाइस दूसरी चीज है, महदूदियत है और नकाइस कोई चीज नहीं है कि जो खुदा के पास ना हो। नकाइस हद बंदी है, जैसे कि हमने फलसफे के बारे में हमने बयान किया था वहां पर। वो नकाइस कोई चीज नहीं है, उमूर अदमी है, दुरुस्त है, वो उमूर अदमी है नकाइस। ये फलसफे में माहियत के बाद में रोशन किया था। तो अगर एक हिसाब से वो सिफत हो गई ना, क्या नक्स, आजिज होना सिफत नहीं है ना, ये हमारा जहन इस तरीके से करता है, वगरना आजिज क्या है? आजिज यानी अदमुल कुदरत। इंशाल्लाह बहस शुरूरात में हम इसको मुफस्सल बयान करेंगे, खुदा तौफीक देगा। खूब जहल कोई शय नहीं है जो इसके पास है और आलिम के पास नहीं है। हाँ, यानी जाहिल के पास कोई ऐसी शय नहीं है जो उस जाहिल के पास है अब आलिम के पास नहीं है ना। जाहिल यानी उसके पास अदमुल इल्म नहीं है। अंधा जो इंसान कहते हैं, अंधापन, नाबीनाई, खूब अंधापन कोई चीज नहीं है जो अंधे के पास है और आंखों वाले के पास नहीं है। अंधा यानी जिसके पास बीनाई नहीं है, ऐसे दुरुस्त है। यार शुरूरात के बाद में हम इसको जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। खूब, ये हो गया सिफात ज़ाती और सिफात सल्बी। 5 मिनट अगर आप दें तो एक और, या उसको छोड़ो, अब थक गए होंगे। हाँ 10 मिनट है बेसिकली। हाँ, तो एक और तकसीम सिफात की बयान करके उसको बस कुल्ली सिफात को तमाम कर लें, फिर इंशाअल्लाह कल से कुदरत की बात को जिक्र करें। एक लिहाज से सिफात को तकसीम करते हैं, कहते हैं या सिफात, ये दूसरी तकसीम है, या सिफात इजाफी है या सिफात हकीकी है। क्या? या सिफात इजाफी है या सिफात हकीकी है। वही सिफात ज़ाहिर पर ज़ात जो है। अभी आते हैं, हाँ अभी आते हैं। सिफात इजाफी, मसलन मुझे इस किताब का इल्म है ना, आलिमियत, कादरियत, खालिकियत, ये इजाफा, इनको कहते हैं सिफात इजाफी, कि जो दो चीजों के दरमियान अक्ल इंसानी एक इजाफे को फर्ज करता है। मुझे इस किताब का इल्म है, वहां से आप आलिमियत को इंतज़ा करते हैं, खालिकियत को इंतज़ा करते हैं। इन सिफात इजाफी को कहते हैं ये एतबारी महज है, इंसान का ज़हन एतबार करता है, इंसान का ज़हन एतबार करता है। अब ऐसे थोड़ी है कि खारिज में एक आलिम है, एक मालूम है और एक आलिमियत है। इल्म है, इल्म का इनकार नहीं करा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आलिमियत की, जिसको आप मस्दर जाली कहते हैं, खालिकियत, कादरियत। खूब, ये इजाफा महज है। इनको कहते हैं कि ये सिफात इजाफी जायद बरजात है। क्या है?
زائد بر ذات، کیونکہ اعتبار محض عقل انسانی نے ایک اعتبار کیا، خب کل عقل انسانی اعتبار نہ کرتا تو یہ نہیں ہے. درست ہے. صفات حقیقی اعتباری نہیں ہے نا، صفات حقیقی یعنی نا ایک واقعاً کمال ہے، امور واقعی ہیں. صفات حقیقی امور واقعی ہیں، فقط اعتباری تھوڑی ہے عالمیت اور قادریت کی طرح. جیسے علم، قدرت، یہ امور واقعی ہے. اچھا، صفات حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، جو شروع میں انہوں نے ایک تھوڑا سا اعتراض کیا تھا، اس کا جواب بھی آتا ہے. صفات حقیقیہ یا حقیقیہ محضہ ہے یا حقیقیہ ذات الاضافہ ہے. یہ نقطہ دقیق بھی ہے اور سمجھنے والا بھی ہے، اور آپ کے اعتراض کا جواب بھی ہو جائے گا. صفات حقیقیہ محضہ یعنی وہ صفات جن کے مفہوم میں کسی غیر کی طرف اضافہ نہیں ہے، ان کے مفہوم میں غیر کی طرف اضافہ نہیں ہے. جیسے حیات، حیات غیر کی طرف اضافہ نہیں ہے. خداوند متعال کو اپنی ذات کا علم، اس میں غیر کی طرف اضافہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں حقیقیہ محضہ. دوسری صفات ہے صفات حقیقیہ ذات الاضافہ. دوسری قسم حقیقیہ ذات الاضافہ. حقیقیہ ذات الاضافہ وہ صفات ہیں جو ہیں تو حقیقی، لیکن ان کے مفہوم میں غیر کی طرف اضافہ ہے. ابھی واضح کرتا ہوں. وہ صفات حقیقی کہ جن کے مفہوم میں غیر کی جانب اضافہ ہو. مثلا قدرت ہے صفت حقیقی، قدرت ایک کمال ہے، لیکن قدرت کے مفہوم میں غیر کی طرف اضافہ ہے، کیونکہ قدرت بر چیزی، قدرت کسی شے پر ہوتی ہے. مجھے خدا کو اپنے علاوہ دوسری چیزوں کا علم، علم بالغیر، علم صفت حقیقی ہے، اما علم بالغیر اس کے مفہوم میں غیر کی طرف اضافہ ہے. خوب یہاں پر جو مشکل آتی ہے وہ یہ ہے کہ صفات فعلی میں اور صفات حقیقیہ ذات الاضافہ میں کیا فرق ہے. درست ہے آگا؟ اچھا، اور یہ جو علم جو ہے یہ ان دونوں صفتوں میں شامل ہے، کیونکہ علم بذات ہی خدا کا علم جو ہے وہ حقیقی محض ہے، ہاں وہ صفت حقیقی محضہ ہے، اور جو دوسرا غیر کا علم ہے وہ صفات حقیقی ذات الاضافہ ہے. درست ہے؟ روشن ہوا آگا؟ بالکل دونوں میں فرق یہ ہے. صفت حقیقیہ ذات الاضافہ اس صفت کا وجود غیر کے وجود پر موقوف نہیں ہے. یہ جملہ لکھیں پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. صفت حقیقیہ ذات الاضافہ اس صفت کا وجود غیر کے وجود پر موقوف نہیں ہے، اگرچہ غیر کی طرف مفہوماً اضافہ رکھتی ہے. درست ہے؟ اما صفت فعل غیر کے وجود پر موقوف ہے. یہ دقیق فرق ہے جو عام طور پر متوجہ نہیں ہوتے. اگر دیکھیں چاہے غیر کا وجود ہو یا نہ ہو، خدا قادر ہے یا نہیں، اصل کمال قدرت وہ تو ہے نا. چاہے مقدور ہو یا نہ ہو، خدا قادر ہے یا نہیں ہے. قدرت مقدور کے وجود پر موقوف نہیں ہے، قدرت مقدور کے وجود پر موقوف نہیں ہے کہ جب تک مقدور وجود میں نہیں آیا تو خدا قادر ہی نہ ہو. نہ، خدا قادر ہے. جبکہ صفت فعل ایسے نہیں ہے.
صفت فعل ہم کہہ رہے ہیں کہ اس غیر کے وجود پر موقوف ہے، جب تک خلق نہیں کرے گا خالق نہیں کہیں گے اسے. اما بے شک مقدور نہ ہو لیکن اس کو قادر کہیں گے. دقیق اور ظریف فرق ہے. اس کی مجز میں بھی ایک مثال دیتے ہیں، مثلا ایک مجتہد ہے، اس کو صلاحیت ہے لیکن فتویٰ نہیں دی، بالفعل فتویٰ نہیں دے رہا، بالفعل فتویٰ نہیں دے رہا، مثلا وہ ایک بساطت کی طرف جا رہے ہیں، بھلے ملکے کی طرف. تو بس صفات فعل حقیقی صفت ہے. صفت حقیقی ذات الاضافہ واقعا حقیقی صفت ہے، ذاتی صفت ہے. صفت حقیقی ذات الاضافہ ذاتی صفت ہے، غیر کے وجود پر موقوف نہیں ہے، اگرچہ اس صفت کے مفہوم میں غیر کی طرف اضافہ پوشیدہ ہے. اما صفت فعل صفت ذات نہیں ہے، غیر کے فعل پر موقوف ہے. خوب، بس خالق اور قادر میں فرق ہوا. خالق صفت فعل ہے، اما قادر صفت ذات ہے، منتہا صفت حقیقی ذات الاضافہ ہے. خوب، یہ تقریباً صفات خدا کے بارے میں کلی مباحث. فتلخص من جمیع ما ذکرناہ امور کہ ان الصفات علی قسمین اما ذاتی و اما فعلی. والصفات الذاتیہ وہی التی تنزع و تؤخذ من مقام الذات، واما صفات الفعل وہی تؤخذ و تنزع من مقام الفعل. درست. ومن جہت اخرى ان الصفات تنقسم على قسمین اما ثبوتی و اما سلبی. واما الصفات السلبیہ وہی ما تحکی عن کمال، واما صفات السلبیہ وہی التی تدل علی سلب النقص. درست. یہ تقریباً بحث ہے ہماری، پوری بحث کا خلاصہ یہی ہوا. یہاں سے اس سوال کا جواب آپ خود بخود دے دیں گے کہ کون سی صفات عین ذات ہیں اور کون سی صفات عین ذات نہیں ہے. آغا صفات حقیقی محضہ اور صفات حقیقی ذات الاضافہ عین ذات ہے، اما دوسرے اعتبار سے صفات اضافی محضہ زائد بر ذات ہے. صفات افعال یا صفات فعلی زائد بر ذات ہے. یہ صفات کے بارے میں کلی بحث ہوئی. خوب، صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی